صاحب نے سوال کیا کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ جو اہم راز ہے کاروبار کی ترقی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت تاجر جو زندگی گزاری ہے، سچائی، امانت، دیانتداری اور اپنے کام کے لیے پوری محنت کرنا اور پروفیشنل طریقے سے اپنے کام کو کرنا، یہ سارا سنت اور سیرت کا درس ہے۔ اس کی آپ کو جس طرح مارکیٹنگ کرنی چاہیے، جس طرح کی پروڈکٹ آپ کو بنانی چاہیے، جس طرح جناب لوگوں کے پاس آپ کو جا کے جو بھی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں پروفیشنل کاروبار کرنے کا، اس کو ایڈاپٹ کریں، سیرت اور سنت اب کا طریقہ سمجھ کر اس کو کریں کہ بھائی یہ سنت کا درس ہے، یہ سیرت کا درس ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اخلاقیات ہیں، سچائی، امانت، دیانتداری، دھوکے سے بچیں، ملاوٹ سے بچیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاروبار میں بہت بہت برکت عطا فرمائے۔ شہاب الدین نوشہرہ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب مکافات عمل کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ مکافات عمل، اس پر میں پہلے بہت تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو دیتے ہیں، بعض نیک اعمال بھی ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ ان برے کاموں میں سے والدین کی نافرمانی ہے، ظلم ہے، یہ ایسا کام ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں جو ملنی ہے وہ تو ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم دنیا میں لوگوں کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے پہلے یہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں اور دوبارہ ہماری طرف پلٹ کر آ جائیں۔ اس کا مطلب دنیا میں جو انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے پہنچ رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں، خشکی اور سمندر میں فساد جو ظاہر ہوا یہ انسان کے کرتوتوں اور انسان کے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے۔ اس طرح کی قرآن کریم کی کئی آیات ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں آزماتا ہے، اور آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی پر کوئی تکلیف آئے تو وہ اس کو اس کی کسی گناہ کی سزا مل رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس آدمی کے درجات بلند کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو کسی ایسے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں جس مقام پر وہ اپنے نیک اعمال سے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں جس میں وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجات اور وہ مقام عطا کر دیتے ہیں جو نمازیں پڑھنے سے بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کسی کو تکلیف اور آزمائش میں دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ لگانا، یہ قیاس کرنا، یہ فیصلہ کرنا کہ یہ تو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے اس پر، بھائی ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب نہ ہو، اللہ کی آزمائش ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی درجات دینا چاہتے ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ دنیا میں بہت سے نیک اعمال کا بدلہ بھی اللہ بعض اوقات دکھا دیتے ہیں، برائیوں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض اوقات انسان کو دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے حوالے سے میں بہت تفصیلی بات پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ سرچ کریں گے مکافات عمل وغیرہ تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ محمد عادل بہاول پور سے پوچھتے ہیں حضرت مکان گروی لینا کیسا ہے؟ مکان مالک نے 11 لاکھ روپے لیے اور 2 سال کے لیے اپنا مکان دے دیا، اب 2 سال کرایہ نہ لے گا، 2 سال کے بعد 11 لاکھ واپس دیں گے اور ہم مکان خالی کر دیں گے، کیا یہ ایگریمنٹ ٹھیک ہوگا؟ یہ بالکل حرام ہے، یہ ربا ہے، سود ہے۔ یہ تو آپ نے 11 لاکھ روپے دیے اور 11 لاکھ روپے کے بدلے میں آپ اس سے پروفٹ لے رہے ہیں، نفع لے رہے ہیں، اسی کو سود کہا جاتا ہے، اسی کو ربا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تو کیا، اس کے بدلے میں اگر وہ کرایہ کم کر دے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے جو گھر کرایہ پر لیا اس کا نارمل کرایہ 30,000 ہے اور 11 لاکھ قرض دینے کی وجہ سے آپ سے وہ 5,000 کرایہ لے، تب بھی آپ کے لیے اس گھر میں رہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس ایگریمنٹ کو فوری طور پر ختم کر کے اپنا نارمل ایگریمنٹ کریں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، سیدھے ہاتھ سے طہارت کرنا کیسا ہے؟ بلا ضرورت سیدھے ہاتھ سے طہارت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں۔ میرا نام محمد وقاص خان ہے، اگر پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیں تو دوسری میں کون سی سورت پڑھیں؟ اگر ایسی صورت پیش آ گئی ہے تو دوسری میں بھی سورۃ الناس ہی پڑھیں۔
پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن کبھی ہو جاتا ہے تو دوسری میں بھی پھر آپ سورۃ الناس ہی پڑھ لیں۔ زاہد محمد اشرف کے پی کے ہری پور سے، میرا سوال تسبیح کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ دوسرے کی مشابہت کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں، کیا حدیثوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں جو کہ غیر مسلموں سے میل کھاتی ہے، تو کیا تسبیح پڑھنا صحیح ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تسبیح کو انگلیوں پر پڑھنا چاہیے، تو کیا ہم تسبیح کو انگلیوں پر ہی پڑھیں یا پھر تسبیح پر پڑھنا صحیح ہے؟ اس کے بارے میں تفصیلی جواب ضرور دیں۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ غیر مسلموں سے میل کھاتی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ غیر مسلموں سے میل کھاتی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں آتا ہے اور خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ کھجور کے دانے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 4000 کھجور کی گھٹلیاں پڑی ہوئی تھیں جس سے وہ وظیفہ پڑھ رہی تھی، ذکر کر رہی تھی۔ اس طرح اور خواتین کو بھی آپ نے دیکھا تو آپ نے تو ان کو منع نہیں کیا، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کھجور کی گھٹلیوں پر پڑھیں یا آپ تسبیح پر پڑھیں یا آپ دانوں پر پڑھیں، کسی بھی چیز پہ پڑھیں، مقصد تو ذکر ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ انگلیوں پر پڑھنا یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، انگلیوں پہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تسبیح پہ پڑھنا بھی اس میں نہ کوئی غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، نہ کوئی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، بالکل ٹھیک اور جائز عمل ہے۔ اور تسبیح کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو یاد دہانی رہتی ہے، اس کو عربی میں مذکرہ کہا جاتا ہے۔ مذکرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تذکیر کراتی ہے، یعنی یاد دلاتی رہتی ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو ویسے ہی ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہاتھ میں نہیں ہوتی تو نہیں کر پاتا، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔